SIR پر عوامی بیداری کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ عام، ہر بوتھ پر ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان۔ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر کے فیمس فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے کی صدارت قاضی شہر مفتی ایوب قاسمی نے کی، جبکہ ریٹائر جج سید یونس پٹیل، معروف طبیب ڈاکٹر اویس عباسی، ہائی کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ قاضی مبشر الدین اور خادمین امت کے امیر عابد خان نے مہمان خصوصی اور مقررین کی حیثیت سے خطاب کیا۔ جلسے کا آغاز عابد خان کے افتتاحی کلمات سے ہوا۔ انہوں نے SIR کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہری اس عمل میں لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو مستقبل میں اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو پوری سنجیدگی کے ساتھ مکمل کرے تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری سے محفوظ رہ سکے۔ ریٹائر جج سید یونس پٹیل نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت نے SIR کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ انتہائی تشویشناک اور غور طلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں NRC کے ذریعے جو اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب اسی نوعیت کی کارروائیاں SIR کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اگر عوام نے اسے محض ایک معمولی سرکاری کارروائی سمجھ کر نظر انداز کیا تو مستقبل میں اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اس پورے عمل میں ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر بلاک لیول آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ماہرین نے بھی اپنے عملی تجربات کی روشنی میں LED اسکرین پر مرحلہ وار فارم بھرنے کا عملی مظاہرہ ڈیمو پیش کیا۔ انہوں نے فارم بھرنے کا صحیح طریقہ، مطلوبہ دستاویزات اور احتیاطی نکات تفصیل سے بیان کیے۔ مقررین نے کہا کہ جن افراد نے ابھی تک SIR کے تحت اپنا فارم جمع نہیں کیا ہے وہ فوری طور پر اپنے متعلقہ BLO سے رابطہ کر کے یہ عمل مکمل کرے۔ مجلس کے کارپوریٹر محمد الطاف حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ SIR کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آج اس معاملے میں غفلت برتی گئی تو آنے والی نسلیں اس کے منفی اثرات بھگتیں گی اور ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں گی۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ لوگ اپنی دیگر مصروفیات کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ کر اس پورے ماہ SIR کے عمل کو مکمل کرنے کو ترجیح دے اور فارم جمع ہونے تک مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ فیروز خان لالا نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت کے عزائم نہایت خطرناک ہے اور وہ مسلمانوں کو جمہوری عمل خصوصاً ووٹنگ کے حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ SIR بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بیداری کا مظاہرہ کرے، اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی بھی رہنمائی کرے اور جن افراد نے ابھی تک فارم جمع نہیں کیے ہیں وہ فوری طور پر یہ عمل مکمل کرے۔ جلسے کے اختتام پر مجلس کے سابق ریاستی صدر سید معین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مہاراشٹر اور خصوصاً ناندیڑ میں SIR کے تعلق سے عوامی بیداری کی مہم شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح تلنگانہ میں عوامی سطح پر منظم بیداری پیدا کی جا رہی ہے، اسی طرز پر ناندیڑ میں بھی مختلف علاقوں میں مزید عوامی جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ سید معین نے مزید کہا کہ صرف جلسوں تک ہی یہ مہم محدود نہیں رہے گی بلکہ شہر کے ہر بوتھ پر جہاں BLOs موجود ہوں گے، مجلس کی جانب سے رہنمائی مراکز ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز پر شہریوں کو فارم بھرنے، مطلوبہ دستاویزات کی تیاری، درخواست جمع کرنے اور دیگر تمام مراحل میں مکمل رہنمائی اور عملی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی کوشش ہے کہ SIR کے عمل میں مسلمانوں کی 100% شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی بھی اہل شہری اپنے آئینی اور جمہوری حق سے محروم نہ رہے۔ جلسے کی نظامت کارپوریٹر محمد الطاف حسین نے انجام دی، جبکہ مجلس کے سینئر کارپوریٹر اور ایوان بلدیہ میں قائد حزب اختلاف مسعود احمد خان نے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس عوامی جلسے کو کامیاب بنانے میں مجلس کے تمام کارپوریٹرز، قائدین اور کارکنان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اختتام پر تمام شرکاء کے لیے ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلسے میں شہر کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی اور SIR کے حوالے سے عوامی بیداری کی اس مہم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے مجلس کی اس کوششوں کو سراہا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ آج کا یہ جو ہمارا اجلاس تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہی تھا کہ اس حساس موضوع پر، اس حساس مسئلے پر ایک اجلاس عام لے کر، جس میں ہمارے تمام BLA ہیں، ہمارے ورکرز سے، پارٹی کے کارپوریٹر سے، ذمہ داران ہیں اور عام شہری بھی ہیں، تو تمام ذمہ داروں کو جوڑ کر ہم نے اس اجلاس کی اہمیت بتائی
SIR کے جو حساس مسئلہ ہے اس مسئلے سے واقف کروایا، اور نہ صرف واقف کروایا بلکہ SIR اور آنے والے دنوں کے اندر پورے 1 مہینے تک انومریشن فارم جو ہم کو ملیں گے، اس فارم کو کس طریقے سے بھر کے دینا ہے، جن لوگوں کا نام انوملی میں آئے گا اس کو کیسا فیس کرنا ہے۔ تو یہاں پر ماہرین SIR کی ایک ٹیم ہم نے بلائی تھی، جس میں ججز سے، وکیل سے اور ایڈوکیٹس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرس ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہرین SIR ہیں، جنہوں نے کام کو بخوبی انجام دیا ہے، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو لوگوں کو اویئر کر رہی ہے اس حساس مسئلے پر۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اتنی دھوپ کے باوجود بھی، بارش کے باوجود بھی، آپ پورے تلنگانہ کے اندر حیدرآباد میں ایک گلی کوچے میں پھر کر اس حساس مسئلے سے لوگوں کو واقف کروا رہے ہیں، جاگرت کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کو اپنے فارم کو کس طریقے سے فلفل کرنا ہے۔ تو اسی طرز پر مجلس اتحاد المسلمین نے الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر، جناب کوثر محی الدین صاحب کی ہدایت پر، امتیاز جلیل صاحب کی رہنمائی میں، میں فیروز لالا صاحب، شمیم عبداللہ صاحب، ہمارے پورے کارپوریٹرس نے یہاں پر ایک اجلاس عام لیا، اور ہم اسی طرز پر، جس طرز پر ہمارے قائدین تلنگانہ میں، حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ناندیڑ میں بھی اس کام کی شروعات کر چکے ہیں، اور ہمارے تمام نوجوان ہر ایریا کے اندر، ہر سینٹرز پر ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو جاگرت بھی کریں گے، اور ان کا فارم بھی انشاءاللہ تعالی، جن نوجوانوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، فارم فل اپ کر فارم بھر کر انہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قانونی رہنمائی کے لیے کیا ہے؟ قانونی رہنمائی کے لیے ہم نے، ہمارے جج صاحب ہے، ہمارے وکلا ہے، ہمارے پورے ذمہ داروں کی ٹیم ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی سوچا ہے کہ ہر ایریا کے اندر جہاں پر 5 بوتھ، 6 بوتھ، 7 بوتھ آتے ہیں، جس طرح ہم پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو ایک سینٹر بنتا ہے، اس سینٹر کے حساب سے 2 سے 3 وکیلوں کی ہماری ٹیم رہیں گی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری ایک زیروکس مشین رہے، ایک فوٹوگرافر وہاں پر موجود رہے، تو ہر طریقے سے اس حساس مسئلے کو نمٹنے کے لیے اور ان پیپرز کو فلفل کرنے کے لیے، شہریت کو، سٹیزنشپ کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ آج MIM کی طرف سے اور کارپوریٹرس معین بھائی، فیروز لالا، ان کی فکروں کی وجہ سے آج ایک SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے اوپر جو پروگرام لیا گیا آج، اس میں خاص طور پر اس بات کی لوگوں کو یاد دہانی اور توجہ دلائی گئی کہ سب لوگ اپنی ذمہ داری سے نہ صرف اپنا SIR کا فارم، انومریشن فارم صحیح سے بھرے، بلکہ اس میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو گائیڈ کرے اور ان کا بھی فارم بھر کر کے لے، تاکہ جو ہے سب کے ووٹر میں لسٹ میں ان کا نام بنا رہے، کسی کا نام نہ کٹے۔ اس میں آج بہت انتھوزیاسٹکلی بہت سے NGOز آج اس پروگرام میں MIM کی اس پہل پر شامل ہوئے اور اس کام کو کرنے کا ایک عزم کیا۔ تو ہم سبھی ناندیڑ واسیوں سے، سبھی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کام ایک پارٹی کا کام نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے علماء دین کا کام ہے، سارے سوشل آرگنائزیشنز کا کام ہے، سارے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ میں جو ہے ہمارے ڈاکٹرز آرگنائزیشن کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہم یہ پروگرام، ہم اپنے ذاتی طور پر بھی پروگرامز لیں گے اور سارے لوگوں میں اس کا اویئرنیس، اس کا امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو بتائیں گے، تاکہ ناندیڑ سے کوئی نام نہ کٹے، ایک بھی نام نہ کٹے، 100% لوگ جو ہے اس میں شامل ہو۔ اور آج اس میں بہت ایڈوکیٹس اور ریٹائرڈ ججز اور بہت ایکسپرٹ لوگ آج اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنی رائے بہت اچھے سے پیش کی اور اس کی اہمیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہم اس پروگرام میں جناب معین صاحب، سید معین صاحب اور MIM کے سارے ہی جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور سبھی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں موجود اور جو موجود نہیں ہیں وہ لوگ بھی اس SIR کے پروگرام میں شامل ہو اور اپنا اچھا رول ادا کرے۔ آج ایک SIR کے تعلق سے جو ایک ورکشاپ آرگنائز کیا گیا تھا MIM کے طرف سے، جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، اور الحمدللہ کافی لوگ جمع ہوئے، لوگوں میں کافی جوش بھی نظر آیا،
क्योंकि एक हुकूमत का एक प्रोसेस है SIR, जिसको हमको उसके थ्रू जाना है सभी को। सिर्फ एहतियात ये बरतना है कि हमारा नाम उस लिस्ट से ना कटे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए तफसील से बातें हुई आज, और जो भी लोग यहाँ पर अपनी बात रखे बहुत अच्छे तरीके से रखे, लोगों के मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों के समझ में भी आया। और यकीनन अगला 1 महीना जो है प्रोसेस का SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, उसमें सारे लोग पूरी तरह से अपने तरफ से कोशिश करेंगे। मोइन साहब ने भी एक अज़म किया है कि उनकी पूरी टीम इसमें लगी रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाब करे, बस यही तवक्कुल करता हूँ। एक सवाल है जी। जिसकी मैपिंग नहीं हुई अभी तक, हाँ। वो लोग क्या कर रहे हैं? जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म में एक कॉलम है, उस कॉलम में 2002 के पहले जिनकी पैदाइश है 2002 की लिस्ट में नाम आना चाहिए, नहीं आया, किसी भी वजह से नहीं आया, तभी भी वो अब जो है सो अपना फॉर्म भर सकते। और उसके लिए उन्होंने अपने लिए मैपिंग के लिए अपने वालिद या वालदा का नाम लगा सकते हैं, या उनकी जो वोटर ID है या इपिक नंबर है वो डाल दे तो उनका नाम फिर से वापस आ जाएगा। इसमें कोई मसला प्रोसेस को सीरियस नहीं ले रहे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। हाँ ये प्रोसेस को लेकर कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं। हाँ। कुछ लोग अभी तक सीरियस ही नहीं ले रहे, तो इससे लोग नहीं, सीरियस इसलिए लेना है कि हमको इससे जाना है। अगर हमसे इससे ना गए तो हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब उसके बाद के जो कुछ मसाइल है या कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो होने वाले वो बहुत सीरियस है, इसलिए हमको एहतियात करना, बहुत उसको पैनिक होके घबराहट के नहीं जाना है, पर इस प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए जाने के लिए सारी टीम रेडी है, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं। जो अनपढ़ है वो भी ये पढ़े लिखे के पास आए, सारे लोग अब जान चुके हैं कि उसके इस प्रोसेस से कैसा जाए, तो उनसे सबसे मदद ले और अपना काम करे। हाँ, मोइन साहब ने एक टीम भी तैयार कर रखी, तौर खान साहब है एडवोकेट, इनके तवज्जो से पूरी लीगल टीम भी है, वो हर तरह की मदद भी करेंगे। आगे की भी जो मसाइल है उसके लिए भी तैयार है ये टीम, और ये टीम उसके लिए भी अपना काम अंजाम देगी। शाहीन 50 फ्री नीट रिपीटर बैच 2027। क्या आपने नीट 2026 का इम्तिहान दिया है लेकिन अपनी तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर सके? क्या आपको यकीन है कि आप में डॉक्टर बनने की सलाहियत मौजूद है? तो ये है आपके लिए एक सुनहरी मौका। मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नांदेड़ पेश कर रहा है शाहीन 50 फ्री नीट रिपीटर बैच 2027, जहां मुंतखब 50 बासलाहियत तलबा को फराहम की जाएगी मुकम्मल तौर पर मुफ्त नीट कोचिंग। अगर आपने नीट 2026 में शिरकत की है और आप में 425 या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने की सलाहियत मौजूद है तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। मुकम्मल सिलेबस कवरेज, वीकली टेस्ट और नीट तर्ज के मॉक टेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड क्लासेस, रोज़ाना डाउट क्लियरेंस सेशंस, कारकर्दगी का तज़िया और खुसूसी रहनुमाई, इनफरादी तवज्जो और मुसलसल हौसला अफजाई। क्योंकि शाहीन एकेडमी का यकीन है कि एक इम्तिहान आपकी सलाहियत का आखिरी फैसला नहीं, बल्कि कामयाबी के लिए बाज़ औक़ात एक दूसरे मौके की ज़रूरत होती है। पहली बैच का आगाज़ 6 जुलाई 2026 से और दूसरी बैच का आगाज़ 20 जुलाई 2026 से हो रहा है। नशिस्तें महदूद है, लिहाजा आज ही अपनी दरख्वास्तें जमा करें। गुज़िश्ता बरसों में शाहीन एकेडमी नांदेड़ के तलबा ने नीट और JEE के मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल की है और इंशाअल्लाह ये सफ़र आइंदा भी इसी तरह जारी रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, हाईवे बाईपास के करीब नांदेड़, या फिर स्क्रीन पर दिए जा रहे इन नंबरात पर भी राब्ता किया जा सकता है।